آج پورے 4 برس کے بعد یہ چہرہ میری مقابل تھا، یہ چہرہ جو کبھی میری دل میں بستا تھا مگر آج مجھے اتنا اجنبی کیوں لگ رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں اس قدر ویرانی اور وحشت تھی کہ میرا سارا جوش و خروش بند پڑ گیا۔ یہ واقعی زینب امین تھی یا مجھے غلط فہمی ہوئی تھی؟ زینب، یہ تم ہو؟ میری آواز مجھے خود بھی اجنبی لگی اور اس کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ بکھر گئی۔ 4 سال اتنے طویل تو نہیں ہوتے کہ تم مجھے پہچان ہی نہ سکو۔ وہ شکستہ کواڑوں کے سامنے سے ہٹ گئی مگر میرا بے جان وجود ہلنے سے انکاری تھا۔ آ جاؤ اندر، میرا گھر تمہارے شایع نشان تو نہیں ہے مگر قبرستان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ زینب، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنی بدل گئی ہو۔ میرے لہجے میں ابھی تک حیرت پنہا تھی۔ جن کی قسمت بدل جائے ان کے چہرے نہیں دیکھا کرتے۔ اس نے لکڑی کی پرانی طرز کی بے رنگ کرسی اپنے آنچل سے صاف کی، میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے اس کے زرد چہرے کے سیاہی مائل نقوش کو دیکھا۔ 4 سال، 4 صدیوں میں کیسے بدل گئے زینب؟ یہ وقت اتنا طویل تو نہیں تھا کہ تمہیں گھر سے کھنڈر بنا دیتا؟ جب دل کھنڈر ہو جائے تو ظاہر کی پرواہ کسے رہتی ہے؟ تم بیٹھو نا، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ نہیں، تم یہاں بیٹھو میرے پاس۔ مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں تابی۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ اپنے نصیب کا لکھا بھگت رہی ہوں۔ مقدر ناانصافی پر اتر آئے تو انسان کھنڈر ہی ہو جاتا ہے۔ تم سناؤ، شادی وادی کی؟ نہیں، تم نے کر لی؟ ہاں۔ اس نے آنکھوں کو زور سے جھپکا۔ باہر چارپائی پر جو شخص لیٹا ہے، تم نے دیکھا نہیں اسے؟ باہر؟ وہ جو میرے ذہن میں جھلمگا، چارپائی پہ بے سدھ لیٹا 70-80 سالہ بڈھا جس کے گدلے چہرے پر مکھیاں بنبنا رہی تھی۔ اس کا عکس سرسرایا۔ اسے دیکھ کر میرا دل متلانے لگا تھا۔ نشئی ایسے ہی تو ہوتے ہیں۔ ہاں، وہی میرا مجازی خدا ہے۔ وہ ابھی بھی مسکرا رہی تھی مگر آنکھیں اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھیں۔ کیا؟ میرے ہاتھوں سے قیمتی موبائل فون پھسل گیا۔ شوق کے باعث میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ تم سچ کہہ رہی ہو زینب؟ زینب کے ساتھ تو خود زندگی نے مذاق کیا ہے۔ زینب اب کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتی۔ اس قدر زہر اور تلخیاں تھی اس کے لہجے میں۔ میں بے ساختہ رونے لگی۔ تم کیوں رو رہی ہو تابی؟ رونا تو مجھے چاہیے مگر کیا کروں؟ اب تو آنسو بھی خشک ہو گئے ہیں۔ اس نے میرا سر اپنے شانے سے لگایا۔ بے تابی سے برستی شفاف پانی کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر پھسلتی جا رہی تھیں۔ سبز پتوں کے جھنکار کے سنگ بوندوں کا رقص جاری تھا۔ باہر آسمان رو رہا تھا، اندر میرا دل۔ میں جو 4 برسوں سے آنسوؤں پر بند باندھتی آ رہی تھی، آج سارا ضبط چھلک پڑا۔ زینب امین، میری محبت کا خوبصورت چہرہ۔ آج اس کا نچڑا ہوا وجود دیکھ کر ہر عضو آنکھ بن کے برسنے لگا تھا۔ جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا تو وہ فسوں خیز افسانوں جیسی تھی۔ اس کا سلونا چہرہ، اس پر جگمگاتی طلسمی آنکھیں جن میں بلا کی پراسراریت تھی۔ میں اسے کھوجنے کی چاہ میں اس کی ذات میں داخل ہوتی چلی گئی تھی، حالانکہ میرے اور اس کے منصب میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں حویلی کے وارث کی واحد نشانی تھی اور وہ ہمارے جدی پشتی ملازم امین بخش کی اولاد تھی۔ میرا اور اس کا کوئی میل نہیں تھا، پھر بھی ہم ایک دوسرے کا سایہ بن گئیں۔ میں نے اسے کبھی خود سے کمتر نہیں جانا تھا۔ میرے نزدیک وہ صرف میری مخلص سہیلی تھی۔ گوں کہ مجھے ہر قدم پر احساس دلایا گیا کہ کمی لوگوں کو اتنا منہ نہیں لگاتے، مگر میں نے کبھی ان سطحی باتوں پر توجہ دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہم دونوں کا درد مشترک تھا، زخم یکساں تھے، تو پھر دل بھی قریب ہو گئے۔ میں نے مرتبے کی پرواہ نہیں کی تو وہ بھی احساس کمتری سے نکل آئی۔ خضرا اس کی سوتیلی ماں تھی مگر دونوں کی عمروں میں 3-4 برس کا ہی فرق تھا، اس لیے ان دونوں کی بھی خوب بنتی تھی۔ اس کی اپنی ماں تو اسے جنم دیتے ہی زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ زینب کو میں نے پہلی بار 8 برس کی عمر میں دیکھا تھا۔ وہ اپنی ماں خضرا کے ساتھ پہلی بار حویلی میں آئی تھی۔ خضرا امان بخش کی دوسری بیوی تھی۔ زینب کی سگی ماں چند سال قبل کرنٹ لگنے سے فوت ہو گئی تھی۔ خضرا کا بیٹا سجاول جو ابھی 5 برس کا تھا اکثر اس کے ساتھ آتا تھا، لیکن زینب پہلی بار آئی تھی۔ خضرا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ 17 سالہ خضرا کو میں اس کے نام سے ہی بلاتی تھی۔ یہ میری بیٹی ہے بی بی صاحب، زینب نام ہے اس کا۔ اس کو حویلی اندر سے دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ میں نے کہا چل آج حویلی اندر سے بھی دیکھ لے۔ بیٹی؟ میں نے حیرت نظروں سے زینب کو دیکھا۔ وہ امان بخش کی پہلی زنانے کی کڑی ہے جی، تم میری بیٹی لگی نا؟ اپنے لمبے پراندے کے گھنگرو چھنکاتے ہوئے وہ بڑی بڑی آنکھیں پٹپٹا کے کہہ رہی تھی۔ اچھا، میں نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے زور سے سر ہلایا، پھر اس گھبرائی ہوئی سی لڑکی کی طرف بڑھی۔ تو تمہارا نام زینب ہے؟ مجھ سے دوستی کرو گی؟ جی۔ وہ میری پھیلی ہوئی ہتھیلی کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ خضرا نے نفی میں سر ہلایا۔ ران دو جی، بانو آپا کو غصہ لگے گا، وہ تو اپنی بیٹیوں کو سجاول سے بات کرنے سے بھی ڈانٹتی ہیں۔ خضرا، تم کچن میں جاؤ اور زینب تم میرے ساتھ پائے باغ میں چلو۔
میں نے اس کا ہاتھ تھام کے خالص مالکنوں والے انداز میں خزرہ کو انگلی کا اشارہ کیا۔ جی بی بی جی۔ وہ مزید بحث سمیٹ کے دالان کی طرف مڑ گئی۔ میں زینب کا ہاتھ تھامے باغ میں چلی آئی۔ میرا نام تابہ ہے، تابہ فاروقی، 3rd کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں میں، اور تم؟ میں بھی۔ وہ قدرے مطمئن ہو گئی تھی میرا انداز دیکھ کر۔ کون سے اسکول میں پڑھتی ہو تم؟ میں نے تو اپنے اسکول میں تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ میں آپ والے اسکول میں تھوڑی ہی پڑھتی ہوں۔ جی وہ تو بہت مہنگا اسکول ہے۔ میں تو یہاں ماسٹر فیض احمد کے اسکول میں پڑھتی ہوں، جو آپ کے دادا نے بنایا تھا گاؤں کے بچوں کے لیے۔ وہ خاصی باتونی لگ رہی تھی۔ کتنے بہن بھائی ہیں تمہارے؟ میں ایک ہی بہن ہوں، اور بھائی سجاول، وہ مجھ سے 6 سال چھوٹا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہاں، دیکھا تا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میری بہت بنتی بھی ہے اس سے۔ تمہیں پنجہ کھیلنا آتا ہے؟ ہاں جی آتا ہے، چلو آؤ کھیلتے ہیں۔ میں نے بینچ کی سائڈ پر رکھی گیند اور ٹھیکریاں اٹھا لیں۔ یہ میرا زینب امین سے پہلا تعارف تھا۔ مجھے تو سیب بہت اچھے لگتے ہیں، تمہیں جانے کیوں پسند نہیں ہے؟ تیز تیز جھولا جھولتے ہوئے میں ایک ہاتھ سے سیب کھا رہی تھی، دوسرے سے رسی تھامے ہوئے تھی۔ مجھے تو بس کنو پسند ہے، اس نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ تو کنو بھی پڑے ہیں نا فریج میں، لے آؤ۔ میں نے رفتار آہستہ کی۔ نہیں نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، مجھے نہیں کھانے ہیں۔ ارے واہ، کھانے کیوں نہیں ہے؟ خزرہ خزرہ، سچی تابی، مجھے نہیں کھانے۔ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ میں جھولا روک کے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا؟ گھبرا کیوں رہی ہو؟ تم آؤ نا، ہم انگلش کا سبق یاد کرتے ہیں، صرف 4 دن رہ گئے ہیں امتحانوں میں۔ مجھے یاد ہے سب۔ میں چھلانگ لگا کے نیچے اتری۔ تو پھر مجھے گرامر سمجھا دو۔ میرے بار بار ٹوکنے پر وہ مجھے آپ کہنا چھوڑ چکی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، ویسے گرامر تو میری اپنی بھی ایم ہی ہے، غنی سے کہتی ہوں، اگر پھپھو نے اسے آنے دیا تو۔ نہیں تابی، ان سے نہ کہنا، کل بھی شاہ جی نے بہت ڈانٹا تھا انہیں۔ شاہ جی کو تو شوق ہے ہر کسی کو خامخواہ میں ڈانٹنے کا، میں بلاتی ہوں اسے۔ تابا، تابی، وہ مجھے منع کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میں پونی جھلا کے مہمان خانے میں چلی آئی۔ ارمغان بانو پھپھو کے شکنجے میں پھنسا، ان سے عقل و دانش کی کلاس نہ لے رہا تھا۔ غنی، میں نے پردہ سرکا کے اندر جھانکا۔ ہاں، وہ فوراً اٹھا۔ تو پھپھو نے ناگواری سے مجھے دیکھا۔ مجھے گرامر سمجھا دو گے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ اس نے تمہیں سمجھانے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، جو ٹیوٹر رکھا ہوا ہے وہ کس مرض کی دوا ہے؟ اس بڈھے خسٹ کے مجھے ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتی، میں نے ناک چڑھا کے کہا۔ تو وہ پیسے کس بات کا لیتا ہے؟ بابا کی وجہ سے وہ انداز دھیما رکھ کے بات کرتی تھی۔ پتہ نہیں، یہ تو آپ اسی سے پوچھیے گا۔ غنی، باغ میں آ جاؤ، اسی سے سمجھنا ہے جو بھی سمجھنا ہے۔ غنی تم جاؤ، میں نے جس کام کا کہا ہے پہلے وہ کرو۔ چاچی، مارکیٹ شام میں کھلتی ہے، ابھی تو 4 بجے ہیں، میں دوپٹہ پھر لا دوں گا۔ اگر تابی کو ٹیوٹر کی سمجھ نہیں آتی تو میں سمجھا دیتا ہوں، کیا حرج ہے؟ جسے ٹیوٹر کی سمجھ نہیں آتی اسے تمہاری کیا آئے گی؟ توجہ نہیں ہے اس کی پڑھنے کی طرف، الٹے سیدھے جتنے مرضی کام کروا لو اس سے۔ انہیں ارمغان کی بےتابی ایک آنکھ نہیں بھائی۔ چلو تابی، وہ میرے پیچھے چلا آیا۔ مجھے نہیں، زینو کو سمجھنی ہے، زینو کاپی لے کے آؤ۔ مگر وہ متذبذب ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ اچھا، اگر اپنی چاچی کا ڈر ہے تو میں بھی بیٹھ جاتی ہوں۔ نہیں، میں چاچی سے نہیں ڈرتا۔ وہ بینچ پر بیٹھ گیا۔ پتہ ہے، میں نے صاف مذاق اڑایا۔ وہ خجل ہو کر کاپی دیکھنے لگا۔ بابا کی طبیعت اکثر ہی خراب رہتی تھی، پتہ نہیں انہیں کیا مرض تھا۔ میں نے انہیں زیادہ تر سوتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ جب میں چھوٹی تھی تو وہ اکثر میرے ساتھ کھیلتے تھے، ہنستے، کھلکھلاتے، بہت سی باتیں بھی کرتے تھے، لیکن ان 3 برسوں بھی جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ وہ ایک بار شدید بیمار ہو گئے، انہیں ٹائیفائیڈ ہوا تھا۔ گو کہ پھر وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن پھر وہ پہلے کی طرح تندرست نہیں ہو سکے۔ پھپھو مجھے ان کے پاس نہیں جانے دیتی تھیں، ان کے خیال میں انہیں ڈسٹرب کرتی تھی۔ مجھے ان سے محبت تو بہت تھی، مگر ان کی طویل بیماری نے مجھے الجھا دیا تھا۔ 10-11 برس کی عمر میں قدرے سمجھدار ہو چکی تھی، یا شاید جن کی مائیں نہ ہوں انہیں وقت خود ہی سمجھدار کر دیتا ہے۔ انہی دنوں میں نے خزرہ کی آنکھوں میں بے پناہ خوف اور ہراس بکھرا دیکھا۔ وہ پہلے کی طرح پٹر پٹر باتیں بگاڑنا اور اونچے اونچے قہقہے لگانا بھولی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی باتیں سن کے مزہ آتا تھا، مگر وہ نہ جانے کیوں چپ چپ رہنے لگی۔ میری 6ٹھی جماعت کے امتحان ہو چکے تھے، جبکہ زینب کے جاری تھے۔ وہ زیادہ تر گھر میں رہنے لگی تھی۔ ارمغان بھی میٹرک کے بورڈز کے پیپرز دے رہا تھا۔ میں سخت بوریت محسوس کر رہی تھی۔ نغمانہ باجی مجھ سے 5 سال بڑی تھی اور پڑھنے کی غرض سے وہ اپنے ددیال میں رہتی تھی۔ سمرانہ ان سے 2 سال چھوٹی تھی اور اب اپنے آپ میں گم رہنے والی لڑکی تھی۔ سونیا سے تو میری بنتی ہی نہیں تھی، اسے شروع سے پرخاش تھی مجھ سے۔ ہر وہ چیز جو مجھے پسند آتی تھی وہ اس پر ہاتھ رکھ دیتی تھی،
और फिर मेरी तरफ मस्खरे से देखती थी तो मेरा मासूम दिल जल के कोयला हो जाता था। फुप्पो को हर वक्त नित नए रेशमी कपड़े और कई तोला सोना खुद पर लादे रहने का शौक हो गया था। सारा दिन गांवों की और मज़ारों की औरतों के सामने शेखियां बगाड़ती रहती थी। हालांकि ये हवेली मेरे बाबा के नाम थी, मगर इस पे बानो फुप्पो और उनके शोहर अहमद शाह हुक्मरानी करते थे। दरअसल मेरे दादा खिजर हयात की 2 ही औलादें थीं, बानो फुप्पो और मेरे बाबा हसनैन फारूकी। पुराने वक्तों की बनी हुई ये सुर्ख हवेली मेरे दादा ने अपनी जिंदगी में ही बाबा के नाम कर दी थी। मेरे बाबा फुप्पो से 12 बरस छोटे थे, इसलिए उन पर रोब भी बहुत था। वो शुरू से ही उनसे दब के रहे थे, और जब मेरी माँ इस घर में ब्याह के आई तो फुप्पो ने उनको भी अपने रोब में रखा। दादी तो अरसा पहले इंतकाल कर चुकी थी, इसलिए अब इस सुर्ख हवेली पर इजारादारी कायम करने के लिए वो दोनों मियाँ बीवी मेरे माँ बाप को अपनी जी हजूरी पर मजबूर कर चुके थे। फिर मेरी पैदाइश हुई और मेरी पैदाइश के 3 दिन के बाद मेरी माँ रुखसत हो गई। बाबा को फुप्पो ने कभी किसी काबिल समझा ही नहीं था। अहमद शाह भी उन्हें मुलाजिम का दर्जा देते थे। बानो आपा अपने ससुराल के बजाय यहाँ रहती थी, और इसका जवाज़ ये घड़ा था कि हसनैन अभी हवेली की जिम्मेदारियां संभालने के काबिल नहीं हुआ, जबकि वो उन्हें काबिल बनाना ही नहीं चाहती थी। मैं यही सब कुछ सोचते हुए निचली मंजिल की सीढ़ियां उतरने लगी तो काफ़ी अरसे से बंद पड़े कमरे में हलचल सी महसूस हुई। यहाँ पे कौन है? मैंने एक खिड़की से झांका और अंदर का मंजर देख के मेरा सांस रुक गया। खिजरा बहुत चुपके से मर गई थी। किसी को भी उसकी खुदकुशी की वजह समझ में नहीं आई थी, लेकिन मेरा नन्हा सा दिल आंधियों की जद में आ गया था। अहमद शाह से तो मुझे पहले भी उनसियत नहीं थी, और उन दिनों मेरा दिल चाहता था कि अपने छोटे छोटे हाथों से उसका करेह चेहरा नोच लूं। ताबा लोग इतनी जल्दी क्यों मर जाते हैं? अम्मा की उम्र थी जाने की, महज 18 साल। पता नहीं उन्होंने खुदकुशी क्यों कर ली। अब्बा भी हर वक्त रोता रहता है। मेरा छोटा भाई सारा दिन अम्मा को ढूंढता रहता है। वो रो रही थी और मैंने अपनी सिसकियां बहुत मुश्किलों से दबाई थी। हवेली वालों को उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर हमारी तो दुनिया अंधेर हो गई ना। शाहजी कितने संग दिल हैं। अभी 3 दिन भी नहीं हुए मेरी माँ को मरे। सुबह मुझसे कह रहे थे कि अगर तनख्वाह लेनी है तो अपनी माँ की जिम्मेदारी संभालो। अभी तो मैंने 7वीं का इम्तिहान पास किया है। अम्मा तो कहती थी तूने बहुत सारा पढ़ना है जीनो। वो मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी, हालांकि मुझे भी यही काम करना है सारी उम्र, फिर भी। और मरने से 1 दिन पहले भी उन्होंने मुझे ये कहा था कि अगर इज्जत से जीना है तो कभी हवेली मत जाना जीनो, भूखी मर जाना पर हवेली ना जाना। उसने ऐसे क्यों कहा था ताबी? पता नहीं। मैंने घुटनों में सर छुपा लिया। अब्बा तो पहले ही बिस्तर पर पड़ा है। शुगर ने उसे किसी काम का नहीं छोड़ा। सजावल अभी 8 साल का भी नहीं हुआ। वो तो 3री में पढ़ता है। अगर कोई भी काम नहीं करेगा तो फिर हम खाएंगे कहाँ से? वो अपने मसलों में उलझी हुई थी। मैं उसके पास से उठकर अपने बाबा के पास चली आई। वो गहरी नींद सो रही थी। खदरा ने खुदकुशी क्यों की थी ये कोई नहीं जानता था, मगर मैं जानती थी। बाबा, मैंने उनके साकित हाथ पर सर टिकाया और फूट फूट के रोने लगी। ज़ैनो कितने दिन हो गए सज्जो हवेली नहीं आया? कहीं गया हुआ है क्या? लकड़ी की बेंच पर किताबों से घर बनाते हुए मैंने सुतून से टेक लगाए गहरी सोच में गुम ज़ैनब से पूछा। हाँ, उसे अज़रा फुप्पू ले गई अपने साथ। यहाँ तो सारा दिन रोता ही रहता था। मेरे आंसू तो खुश्क हो गए ताबी, लेकिन सजावल को अभी भी ये बात समझ में नहीं आई कि अम्मा हमेशा के लिए खो गई हैं। वो मुझसे कहता था, बाजी इतनी बड़ी हवेली है, इसमें इतने कमरे हैं। अम्मा मुझसे नाराज़ होकर पहले की तरह किसी कमरे में छुप गई होंगी, तुम उसे ढूंढ के लाओ। मुझे क्या पता उसे किस कमरे के अंधेरे ने निगल लिया। तुम्हारी फुप्पू तो कराची में रहती है ना? मुझे खुली हवा में भी घुटन का एहसास होने लगा था। हाँ, सज्जो कराची चला गया है। पहले पहले मुझे उसके बगैर नींद नहीं आती थी, लेकिन अब आदत हो गई है। वो अपनी सुर्ख हथेली को गौर से देख रही थी। ताबी, रैकेट खेलोगी? अरमगान रैकेट पे शटलकॉक उछालता हुआ बाग में आया। नहीं। क्यों यार, 2-3 दिन से तुम मुझसे बात नहीं कर ली। मैंने कल बुलाया तो जवाब भी नहीं दिया। मेरी मर्जी। मैं किताबें तरतीब से रखने लगी। मुझसे कोई गलती हो गई है। वो मेरे मुकाबिल बेंच पर आकर बैठ गया। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उठो यहाँ से। मैंने उसे धकेलना चाहा तो उसने मेरा हाथ थाम लिया। ताबी, बताओ तो सही, मुझे कैसे पता चलेगा?
तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरा हाथ पकड़ने की? मैंने तड़प के अपना हाथ छुड़वाया तो वो हैरत से मुझे देखने लगा। तुम्हें क्या हुआ ताबी? तुम इस तरह क्यों कर रही हो? कहा ना मेरी मर्जी, अब दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने तनफ्फुर से मुंह फेरा। नहीं, इस तरह से नहीं जाऊंगा, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। मैं कुछ नहीं हूं तुम्हारी, सुना तुमने? और आइंदा मुझे बुलाने की कोशिश भी मत करना, वरना नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैंने उंगली उठा के तंबी की और तकरीबन भागती हुई अंदर चली आई। तुम्हारे पीछे क्या कुत्ते लग गए हैं? शाहजी सोफे पर फैल के बैठे सिगार के कश ले रहे थे। हाँ, मैंने उनको घूर के देखा, इंसान नुमा कुत्ते। उन्होंने बेहंगम कहकहा लगाया। इतनी बड़ी हो गई है तू कि इंसान और कुत्ते में तमीज़ कर सके? ये मुश्किल नहीं है शाहजी, हर गलीज आंखों वाला और भौंकने वाला कुत्ता ही होता है। अच्छा, उन्होंने सिगार एशट्रे में मसल दिया और मेरी शहजादी तो बहुत अक्लमंद हो गई है। मैं ऊपर मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ गई और ज़ैनब थोड़ी देर बाद ही चाय का कप लेकर मेरे कमरे में आई तो मैं समझ गई कि उसे खुदबुद लगी हुई है। ताबी अरमगान तो इतने अच्छे हैं, तुमने इतनी बेइज्जती क्यों की उनकी? सच मुझे बहुत गुस्सा आया तुम पे। कोई अच्छा नहीं है ज़ैनब, सबने चेहरों पे नकाब चढ़ा रखे हैं अच्छाई के। मैं बेड पे ऊंधे मुंह लेट गई। तेरे साथ कोई बदतमीजी की थी उसने? मेरी पुश्त पर उसकी सया तिलस्मी आंखें चुभने लगी। उसकी इतनी जुर्रत है कि मुझसे बदतमीजी करे? मैं झटके से उठ बैठी। तो फिर बस अच्छा नहीं लगता मुझे वो। शाहजी का भतीजा है ना, इसलिए जहर लगने लगा है। मैं मानती हूं कि वो मेरा अच्छा दोस्त था, पर अब मैंने उससे दोस्ती खत्म कर दी है। तू सच कह रही है? बस इस वजह से तूने उसका दिल तोड़ दिया कि वो शाहजी का भतीजा है? उसकी आंखों में बेयकीनी थी, क्योंकि ये तो मैं शुरू से जानती थी कि वो शाहजी के भाई का बेटा है। हाँ, मैं नज़रें चुरा के चाय के घूंट लेने लगी। अब ये मौजू ख़त्म करो, मैं इस पर मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहती। तू नहीं बताना चाहती तो ना सही, पर कोई बात तो है ज़रूर। वो ट्रे उठा के बाहर निकल गई और मैं अपनी जान से अजीज सहेली को वजह ना बता सकी। मैट्रिक के बाद मैंने कॉलेज में दाखिला लेना चाहा तो फुप्पो और शाहजी ने साफ इनकार कर दिया कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा, तो आपकी बेटियों क्या लड़कियों में शुमार नहीं होती? मेरे लहजे में तंज सिमट आया। तभी तो कह रहे हैं। मुझे फुप्पो की आवाज़ में पहली बार पस्ती महसूस हुई। जब से निगमाना अपने क्लास फेलोज़ के साथ कोर्ट मैरिज करके घर से भागी थी, उनका अंदाज कदरे धीमा हो गया था। शाहजी उसकी सूरत देखने के भी रवादार नहीं थे। मगर इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था फुप्पो। निगमाना बाजी ने अपनी पसंद से शादी की है तो इसमें मेरी क्या खता है? तेरी खता हो न हो, बस तुझे नहीं पढ़ना। शाहजी ने हाथ उठाया। ये आपका फैसला है, मेरा फैसला ये है कि मुझे हर सूरत में आगे पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं असली हिट धर्मी से कह के सीढ़ियाँ उतरने लगी तो अरमगान सामने आ गया। कैसी हो? आज पूरे 1.5 साल बाद उसने मुझे बुलाया था। तमसे मतलब? मैं पास से गुजर के दालान में चली आई। मैं ये दाखिला फॉर्म लेकर आया था। उसने फॉर्म आगे बढ़ाया। तुम क्या समझते हो, इस तरह की हमदर्दियां जता के तुम मेरा दिल जीत लोगे? याद रखना मिस्टर अरमगान हिजाजी, ताबान हसनैन फारूकी ना तो माजूर है ना कम हिम्मत। मैंने फॉर्म पकड़ के बगौर उसे देखा। मैं अहमद चाचा और बानू चाची को मना सकता हूँ। उसने कतई बुरा नहीं मनाया। इसकी ज़रूरत नहीं है। जो काम मैं खुद कर सकती हूँ, मैं उसे दूसरों पे नहीं छोड़ती। तुमने जहमत की, शुक्रिया, लेकिन मैं इतने घटिया कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहती। मैंने फॉर्म टुकड़े करके उस पर उछाल दिया। ताबा, तुम अच्छा नहीं कर रही। उसका लहजा पस्त था। ये तुम्हारा दर्द-ए-सर नहीं है। मैं सर झटक के झूला झूलने लगी। और फिर मुझे 2 माह ही हुए थे कॉलेज में दाखिला लिए हुए कि उन्हीं दिनों बाबा इंतकाल कर गए। पहले वो बिस्तर पर सोए रहते थे, फिर कब्र में जाकर जा सोए। मेरा दुख बहुत बड़ा था। आंसू खत्म हो गए थे, लेकिन दर्द कम नहीं होता था। वाहिद ज़ैनब थी जिसने मेरा गम बांटा। अरमगान की ताज़ियत भी सुनना मुझे गवारा नहीं थी। सभी संभल गए थे, मगर मेरे जहन में बाबा की जिंदगी की आखिरी रात आसेब बन के चिमट गई थी। डॉक्टर, मेरे बाबा को क्या हुआ था कि इस तरह अचानक? मैंने डॉक्टर अदीब हशमत की तरफ आंसू भरी आंखों से देखा, जो मेरे फ़ोन करने पर भागे आए थे। बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हारे बाबा मरे नहीं हैं, इन्हें मारा गया है। वो डस्टबिन में गिरी नन्ही मुन्नी बोतलों को बगौर देख रहे थे। क्या? मेरे सर पर तो 7 आसमान आ गिरे। उसी वक्त शाहजी तीर की तरह अंदर दाखिल हुए।
हार्ट अटैक हुआ इन्हें अभी अस्पताल ले जाना होगा। शीदे मक्खन माथे से पसीने के कतरे पूंछते हुए वो उजलत में कह रहे थे। मैंने डॉक्टर को देखा, डॉक्टर ने मुझे देखा। इसकी जरूरत नहीं है शाह साहब। उन्होंने बाबा का हाथ आहिस्तगी से बेड पर रख दिया। ये मर चुके हैं। क्या आप होश में तो हैं? क्या कह रहे हैं आप? हसनैन इस तरह? नहीं नहीं नहीं, बानो बानो। साफ लग रहा था वो अदाकारी कर रहे थे। डॉक्टर अदीब खामोशी से उठकर चले गए और मैं जहां की तहां रह गई। बाद में मैंने डॉक्टर अदीब से बाबा का पोस्टमार्टम करने का कहा तो वो अपना बयान बदल गए। मैं जानती थी कि शाहजी ने उनकी जेब नोटों से भर दी होगी, इसलिए उनके अल्फाज बदल गए, मगर उस वक्त खामोश रहने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। ज़ैनब मैट्रिक के बाद घर बैठ गई थी। मैंने उसे बहुत उकसाया कि मेरे साथ दाखिला ले लो, मगर उसने कहा कि वो अपनी औकात नहीं भूलना चाहती। मैं तो समझा था कि तेरी भतीजी बहुत शोर करेगी, लेकिन ये तो शराफत से बैठ गई। लगता है अकल में भी तेरे भाई पे ही गई है। बाबा के इंतकाल के 7 दिन के बाद मैंने शाहजी की सरगोशी सुनी थी। डर तो मुझे भी था, लेकिन लगता है सदमे ने जबान गंग कर दी है। अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। दिन ही कितने हुए हैं हसनैन को मरे। कितनी बेरहमी और सफाकी से वो अपने सगे भाई की मौत का जिक्र कर रही थी। मैंने सहारे के लिए सतून थामा। क्या पैसा इतनी सफाक हकीकत है कि लहू को भी पानी में बदल देता है? अब जल्दी से इसका रिश्ता देख के इसको यहां से चलता कर। कागजात पर तो अंगूठे लगवा लिए थे मैंने। और हवेली के कागजात ढूंढे हैं तूने? पता नहीं अब्बा जी ने किस कुएं में फेंक दिए हैं। लेकिन कागजात तो नए भी बन जाएंगे, उस पे भी तो पैसा लगेगा अहमक औरत। हाँ, तो अब इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। हसनैन को इतने साल इसी वजह से लटका के रखा था कि कागजात कब्जे में आ जाए। लेकिन वो बेचैनी से कह रहे थे और मैं सिसकियां रोकने की कोशिश में कमरे की तरफ भागी तो अरमगान लदा फंदा दीवान की तरफ बढ़ रहा था। क्या हुआ? वो ठिठक के रुक गया। मैं चेहरे पर हाथ रख के किचन की तरफ भाग ली। ताबी, बात तो सुनो। वो मेरे पीछे लपका, मगर मैंने पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बंद किया। आउच! आवाज आई और उसकी उंगलियां दरवाजे में आ चुकी थीं। मारे तकलीफ की शिद्दत के बायस उसके होंठ कांप रहे थे। लेकिन मुझे बेतहाशा रोते देख के वो वापस पलट गया। मैं ज़ैनब की गोद में सर रखे बस रोए जा रही थी। अहमद शाह हसन इस बार इलेक्शन में खड़े हो रहे थे। भरपूर तैयारियां जारी थीं। अरमगान भी दिन रात मसरूफ था और उसकी मसरूफियत मेरे तन बदन को आग लगा रही थी। अहमद शाह हसन ने उसे बेटा बना के अपने साथ रखा हुआ था और वो बेटा बन के दिखा रहा था। मेरे सेकेंड ईयर के इम्तिहानात कल ही ख़त्म हुए थे। खूब सोने के बाद शाम को उठी तो अरमगान बाग में केन की कुर्सी पर बैठा शेदे और मक्खन को बैनर्स और स्टीकर चिस्पा करने की हिदायत दे रहा था। ज़ैनब, या चाय तो पिला दो। महरून प्रिंटेड लिबास की शिकनें दुरुस्त करते हुए मैं झूले पर बैठ गई। दुपट्टे का एक सिरा ज़मीन को छू रहा था। जाने क्या सोच के मैंने शेदे को बुलाया और उसके हाथ से स्टीकर ले लिए। इंतखाबी निशान छतरी, मैंने हल्का सा कहकहा लगाया। हालांकि इनका इंतखाबी निशान तो लोटा होना चाहिए। आप जाइए अंदर, नादवारी से कहते हुए अरमगान ने मेरे हाथ से स्टीकर ले लिए। जिंदगी में पहली बार उसने मुझसे इतने अजनबी अंदाज में बात की थी। वकालत पढ़ते हुए इस कदर नाइंसाफ़ी? मैंने ताज्जुब से सर हिलाते हुए अपने हाथ में मौजूद 2 दर्जन के करीब स्टीकर मसल के ज़मीन पर फेंक दिए। शेदा हक्का बक्का रह गया। मुलाजिम एक दूसरे को देखने लगे। अरमगान ने मक्खन से उनको बाहर ले जाने का कहा। क्यों अफसाना बनवा रही हैं? वो फिर मुझसे दांत पीस के धीमे लहजे में बोला तो मेरी हंसी छूट गई। मैं तो तुम्हें शाहजी का भतीजा समझती थी, ये नहीं पता था कि तुम उनके ज़र खरीद भी हो। ताबा, मारे जब्त के वो मुट्ठियां भींच के रह गया। खामोश रहो। जाओ शेदे, मक्खन, पूरे गांव में स्टीकर लगवाओ, बैनर्स लटका के आ जाओ। मैं भी देखती हूँ जीत इनकी होती है या मेरी। झूले से उतर के मैंने अरमगान की आंखों में आंखें डालकर कहा तो वो हैरान रह गया। तुम उनके मुकाबले पे आओगी? हाँ। इतना आसान समझती हो इलेक्शन में खड़े होना? इतनी छोटी उम्र है तुम्हारी, कुछ पता भी है तुम्हें? पैसा हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। मैं शेदे और मक्खन को देखने लगी जो इश्तिहारों पर लई लगा रहे थे। और वैसे भी 18 साल कोई इतनी कम उम्र नहीं है। और वैसे भी मेरा शनाख्ती कार्ड तो बन ही चुका है। अच्छा, मजाक कर लेती हो। वो हंसने लगा था। ये मजाक है या हकीकत, ये तो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। ताबा, मेरे लहजे की संजीदगी ने उसे खाइफ कर दिया था। क्यों जानते बूझते कुएं में छलांग लगाना चाहती हो? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मुकाबिल शाहजी हैं जो अपने रास्ते की हर दीवार को ठोकर से उड़ाने का फन जानते हैं। तुम इतनी नाजुक और कमज़ोर सी लड़की हो,
जज्बाती होकर सोच रही हो। भले वो मेरे चचा हैं, लेकिन मैं उनकी सांप जैसी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं बचपन से यहाँ रहा हूँ। मैं उनकी जी हजूरी करता आया हूँ। ये मेरी फितरत नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। लेकिन मुझे इकरार करने दोगे? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो ताबी। हमारे दरमियान अब दोस्ती का वाहिद रिश्ता भी खत्म हो चुका है, और ऐसा तुमने चाहा था, मैंने नहीं। लेकिन मैं तुम्हारा अजीब रवैया देख के पीछे हट गया था। तुम मेरे लिए क्या हो ये मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकता, लेकिन ये सच है कि सिर्फ तुम्हारी खातिर मैंने ज़ैनब को आते देखकर उसकी बात दरमियान में रह गई, और मैं जो आंखें फाड़े उसे देख रही थी एकदम होश में आई। बस ड्रामा ख़त्म हो गया हो तो यहाँ से जाओ। इस किस्म के मुकालमे मुझ पर असरअंदाज नहीं हो सकते। ताबा, तुम। वो कुछ कहने लगा था, मगर फिर लंबे लंबे डग भरता वहां से चला गया। बेचारे को कभी बख्श भी दुआ करो। ज़ैनब ने कप आगे बढ़ाया। बख्श दूंगी जब वक्त आएगा। ताबी, एकदम बेवकूफ़ है तू, उसने सरगोशी वाले अंदाज में कहा। फिर इधर उधर देखते हुए मुझे कमरे में ले आई और कुर्सी पर बैठा के मेरे कदमों में बैठ गई। अगर तुझे शाहजी को नीचा दिखाना है तो ये वक्त बहुत मुनासिब है। तू अरमगान को सीढ़ी बना सकती है। उसे तुझसे मोहब्बत का दावा है तो पता चल जाएगा कि कितने पानी में है। मतलब? मेरी आंखों में वाज़े उलझन थी। मतलब ये कि मेरी भोली भाली मालकन। उसके उनाबी लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। मैंने कभी शतरंज खेली तो नहीं है, लेकिन वाकफियत ज़रूर है। तुझे अरमगान से कहना है कि अगर वो अपनी मोहब्बत में सच्चा है तो उसे वही करना होगा जो तू चाहेगी। मगर ज़ेनू, मैं तो उसे मुंह लगाना पसंद नहीं करती, तो कौन जाके उससे मदद मांगो? मैं तजब्जुब में पड़ गई। वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। शाहजी की ज़मीनों पर जो डेरा है उसकी मालूमात निकलवाना है तुझे। हो सके तो तस्वीरें भी बनवा लेना, फिर तो शाहजी फिसले ही फिसले। तुझे कैसे पता उस डेरे का? लो, सबको पता है, पूरा गांव जानता है। ये भी जानते हैं कि वहाँ क्या क्या होता है। शाहजी पहुँच वाले बंदे हैं, इसलिए दाल गल रही है, वरना पिछले दिनों जो बख्शू मोची की 14 साला रफिया का रेप केस हुआ था, सीधा जेल की हवा खानी पड़ती फूफा साहब को। ज़ेनो, मेरी तो शाहजी से दुश्मनी की वाज़े वजह है, पर तू उनसे इतनी नफरत क्यों करती है? सिर्फ मैं नहीं, गांव का हर फर्द उनसे नफरत करता है। तौबा, इब्लीस से कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। आज कोई लड़की उसके डर से घर से बाहर नहीं निकलती कि शाहजी के पालतू कुत्तों की नजर ना पड़ जाए उस पे। जिसका जब जी चाहता है लड़की उठा लेता है। औरत को बाजारी शय बना के रख दिया है। मेरा इस घर के सिवा कोई आसरा नहीं रहा। सुजावल कराची में काम करने गया है। मैंने उसे बुलाया था, वो कहता है कि तुम कराची आ जाओ। मैं कराची कैसे जाऊं? सिर्फ तुम्हारा आसरा है मुझे, जो शाहजी के अताब से बची हुई हूं, वरना उनकी गलीज नजरों से घिन आती है मुझे। अच्छा, हरीफ पार्टी कौन है? मैंने माहौल की तलखी को कम करना चाहा। अली अब्बास गिलानी का बेटा है, जवान है, जज्बाती है, जीतने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। तुझे जो भी मालूमात वगैरह हो वो किसी न किसी तरह उसके हवाले करनी है। अखबार में खबर आ गई तो खुद ही शिकस्त हो जाएगी, लेकिन वो तो समझ जाएगा फ़ौरन कि मैं उसे इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं बेड से उठ के खिड़की में आकर खड़ी हो गई। समझने दे, मुनसिफ हुआ तो तेरा साथ देगा, क्योंकि शाहजी अगर इलेक्शन जीत गए तो इस गोट के साथ साथ दूसरे गोठों को भी उनका अताब सहना पड़ेगा, जो कि सरासर जुल्म होगा। तेरी बात दिल को तो लगी है, चलो देखते हैं, मैं सोचने लगी थी। उधर फिजा ने मौसम बदलने की खबर दी और उधर मुझ पर जुकाम ने हमला कर दिया। बदलते मौसम हर बार मेरी नाजुक सेहत का इम्तिहान लेते रहते थे। मैं टैबलेट लेकर दालान में ही चली आई, जहां फुप्पो और सोनिया न जाने कौन से राजो न्याज में मसरूफ थी। सोफे पर दराज होकर मैंने टांगे फैला लीं। नहीं चाचू, आप फिक्र मत करें, अली अब्बास की पहुंच हमारे बराबर की नहीं है। जलसा ज़रूर कामयाब होगा, मैंने सारे इंतजामात देख लिए हैं। अरमगान की बातें सुनकर मेरे सर में मजीद शदीद दर्द होने लगा। शाहजी मेहमान खाने की तरफ बढ़ गए और वो मुलाजिमीन को हिदायत देता दीवान खाने की तरफ चला आया। क्या हुआ, तबीयत दुश्मनाने साज है क्या? दरमियाने मेज़ में से अखबार उठाते हुए वो मेरे मुकाबिल बैठ गया। वैसे अगर नींद आ रही है तो अपने कमरे में जाके सो जाओ, यहाँ इतने बेढंगे अंदाज में सोने की कोई तुक बनती है भला? उसकी पेशानी शिकन आलूद हुई, मेरा बीपी शूट कर गया। तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं जहाँ मर्जी सोऊं, जैसे मर्जी सोऊं। तुम कौन होते हो मुझे आदाब सिखाने वाले? अपनी हिदायतें और नसीहतें उन्हीं तक महदूद रखा करो जिन्हें इनकी ज़रूरत होती है। मुझे तमीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझे? ताबा, उसका मुंह खुले का खुला रह गया था मेरा अंदाज देखकर। गनी, तुम्हें क्या ज़रूरत है इसके मुंह लगने की? सोनिया ने नाक चढ़ा के कहा। तो पुप्पो को तकरीर करने का मौका मिल गया। हाँ, दफ़ा करो, ये है ही नहीं इस काबिल कि बंदा कोई अक्ल की बात समझा दे। अपनी माँ की तरह है, किसी आए गए को बर्दाश्त नहीं करती।
نہیں، میں اپنی ماں کی طرح نہیں ہوں۔ میں نے قدموں میں گرا دوپٹہ اٹھایا اور تیزی سے اٹھی۔ میرا اور تابی میں بہت فرق ہے شابانو بیگم۔ وہ میرا تھی جو آپ لوگوں کا ظلم، زیادتی، جبر سہ کے خاموشی سے مر گئی۔ میں اس جیسی نہیں ہوں، بزدل، کم حوصلہ اور بے ہمت۔ مجھے سارے نفع نقصان سود سمیت وصولنے ہیں آپ لوگوں سے۔ میں منہ پھٹوں، بدلحاظ ہوں، آپ کی طرح، آپ لوگوں کی طرح۔ زینب مجھے گھسیٹ کے وہاں سے لے گئی۔ کیوں لگتی ہے ان کے منہ؟ جب سب جانتی ہے تو جتاتی کیوں ہے؟ وہ میرا سر اپنے کندھے سے لگا کے سہلانے لگی، اور نہ جانے کیوں میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے زینب، میں سسک رہی تھی۔ میں چائے بنا کے لاتی ہوں تیرے لیے، تو اپنے کمرے میں چل، پھر سر دباتی ہوں آ کر تیرا۔ ٹیبلٹ بھی لے آنا۔ میں نے ریلنگ سے سر ککا دیا۔ زینب میرے پاس چائے کا کپ رکھ کے شاجی کے دوستوں کو بھگتانے لگی تھی۔ میں نے چائے پی، کپ ریلنگ پر رکھا اور ململ کے سفید کپڑوں کی شکنیں درست کرتی اٹھی تو چکر سا آ گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ میں نے سر تھام کے سامنے نگاہ کی تو ارمغان دروازے سے ٹیک لگائے سینے پر دونوں ہاتھ باندھے یک ٹک میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے گھرنے پر بھی اس کی نظروں کا زاویہ نہ بدلا۔ میں تیزی سے سیڑھیوں کے اوپر اتر آئی۔ راستہ دو۔ وہ دروازے میں پھیل کے کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری تابی، میری وجہ سے۔ چپ رہو، مجھے تمہاری معذرت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے تنفر سے کہل کے گزر جانا چاہا تو اس نے میرا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے بمشکل توازن برقرار رکھا۔ بےہودہ انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میرا ہاتھ بے ساختہ اٹھا، مگر اس نے سرعت سے اپنے مضبوط ہتھیلی میں قید کر لیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ میں نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ اپنے سارے دکھ، اپنے سارے غم مجھے دے دو تابی۔ خدا کی قسم اپنی پلکوں سے تمہارے آنسو چنوں گا۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا، میں ششدر رہ گئی۔ وہ تحیر سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کتنی محبت کرتا ہوں تم سے، میں لفظوں میں بتا نہیں سکتا۔ اچھا میرا ایک کام کرو گے؟ میں نے پانسا پھینکا۔ میں ڈائلاگ جھاڑنا پسند نہیں کرتا، پھر وہ بتا دیتا ہوں کہ اگر تم نہیں، مجھے جان نہیں چاہیے، ایک چھوٹا سا کام ہے وہ کر دو تم۔ میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا تو وہ خجل سا ہو کر ہنس دیا۔ میں نے اپنی ڈیمانڈ اس کے سامنے رکھ دی۔ بولو، منظور ہے؟ میری بات نے اس کے چہرے کا رنگ بدل دیا تھا۔ تم مجھے آزمانا چاہتی ہو، پتہ نہیں میں کیا چاہتی ہوں، لیکن تمہیں ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھی بدلے میں تمہارا اقرار چاہیے۔ یعنی تم میرا کام کر دو گے لیکن میں اقرار کی گارنٹی نہیں دے سکتی؟ چلو ٹھیک ہے، جو تم چاہو، میں ایسے ہی کروں گا جیسے تم چاہتی ہو۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور میں وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ پھر ویسے ہی ہوا جیسا میں نے چاہا تھا۔ شاجی الیکشن ہار گئے تھے۔ پھپھو اور ان کی بیٹیاں شاجی کے کارناموں کی وجہ سے منہ چھپائے شاجی سے ناراض پھر رہی تھی، اور میری تو دلی مراد برائی تھی۔ پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی غرض سے میں 2 دن کے لیے اپنی رشتے کی خالہ کی طرف چلی گئی، اس لیے کہ اپنی خوشی کو بھرپور طریقے سے منا سکوں۔ پھر وہاں اپنے ننھے منھے کزنز اور خالہ خالو کی محبت میں ہفتہ لگا بیٹھی۔ مجھے اپنی جیت کی اس قدر سرشاری تھی کہ ان دنوں میں زینب کو بھی بھولی ہوئی تھی، اس زینب کو جسے میں اپنا سایہ کہتی تھی۔ اگر مجھے ذرا بھی خبر ہوتی کہ میرے کچھ دنوں کی دوری زینب کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور کر دے گی تو میں آگے پڑھنے سے انکار کر دیتی۔ میں کبھی لاہور نہیں جاتی۔ میں لاہور سے واپس آئی تو ایک خبر بلکہ ایک قیامت میری منتظر تھی۔ زینب، میرے ماں باپ کے بعد وہ واحد ہستی جسے میں نے اپنے دل کی سب سے اونچی مسند پر بٹھا رکھا تھا۔ وہ میرے لیے کیا تھی میں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں لاہور سے خوب شاپنگ کے دوران اس کے لیے بھی بہت کچھ لائی تھی، مگر مجھ سے پہلے بدنصیبی اس کی چوکٹ پر پہنچ چکی تھی۔ غلامو چچا کے تانگے پر سوار اس کے 10 سالہ چھوکرے سے باتیں بگاڑتی میں بڑے مزے سے حویلی کے مین گیٹ پر پہنچی تو کچھ نظارے کسی لڑکے کو بہت بری طرح زد و کوب کر رہے تھے۔ میرا دل انجانے وسوسوں سے دہل اٹھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے چچا؟ میں نے چلتے تانگے سے چھلانگ لگانی چاہی تو انہوں نے فوراً ہی تانگا روک دیا۔ پتہ نہیں پت، مولا خیر کرے۔ وہ بھی گھبرا گئے، پھر مجھے جلدی سے اتار کے آگے بڑھتے ہوئے بڑبڑائے، بڑے لوگوں کے بڑے سیاپے۔ میں نے سیاہ سفری بیگ شانوں سے لٹکا کے تیزی سے اندر کا رخ کیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ پاگل ہو گئے ہو؟ کیوں اس مظلوم کو جان سے مارنے پر تلے ہو؟ میں ان لوگوں کو پیچھے ہٹاتی آگے آئی تو نڈھال سے عاصم کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ گئی۔ یہ بخشو موچی کا بیٹا تھا، اکثر حویلی میں کسی نہ کسی کام سے آتا جاتا رہتا تھا۔ بی بی جی، میں نے کچھ نہیں کیا میم صاحب۔ عاصم رو رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم لوگ یہاں سے، بیکار میں غریب لڑکے کو مار رہے ہو۔ میں نے نظاروں کو پرے دھکیلا۔ دیکھیں بی بی، آپ بات جانے بغیر فیصلہ نہ دیں، اس بے غیرت کو تو گالیاں بکنے مدا۔ شیدے، اپنی اوقات میں رہو، مجھے سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، زبان گدی سے کھینچ لوں گا اگر زیادہ بک بک کی تو۔ عاصم، تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟
میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس کا سر اونچا کیا تو سب کی آنکھیں ابل پڑی۔ بی مجھے بچا لو چھوٹی بی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے مزاروں کو باہر بھیج دیا اور بولی، تم ٹھہرو، میں پانی لے آتی ہوں۔ میں جب اندر آئی تو مکھن اپنی رپورٹ پیش کر چکا تھا۔ اس کتیا کی بچی کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے۔ وہ خود تو مر گیا، اپنی بلا ہمارے سر منڈ گیا۔ آج میں اسے شاہ جی پھنکارتے ہوئے باہر نکلے تو میں کچن کی اوٹ میں ہو گئی۔ میرا جسم کانپنے لگا۔ میں کچن میں آئی تو سوجی آنکھیں، بکھرے بال اور زخم چہرے کے ساتھ زمین پر بے جان بیٹھی زینب کو دیکھ کر مجھے ایک اور شوق لگا۔ میں اس کی حالت کو دیکھ کے ڈھہ سی گئی۔ زینب تجھے کیا ہوا ہے؟ سرگوشی کے انداز میں میرے لبوں سے یہ لفظ نکلے تھے اور وہ کھوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ زینب تجھے کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے تجھے؟ میں نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ حواس باختہ پاگلوں کی طرح مجھے تک رہی تھی۔ زینب، میں کیا پوچھ رہی ہوں تجھ سے؟ میں نے اس کے شانوں کو زور سے دبوچ کے ہلایا۔ تابی، تو آ گئی؟ اس نے حیرانی سے استفسار کیا، پھر میرے چہرے کو چھو کے محسوس کرنا چاہا۔ تو اب آئی ہے تابی؟ سب کچھ ہونے کے بعد مجھ پہ قیامت بیت گئی اور تو اب آئی ہے؟ وہ بچوں کی طرح پھوٹ کے رو رہی تھی۔ زینب، مجھے بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ میں نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ تیری یہ حالت کیسے ہوئی ہے؟ کس نے کیا ہے یہ؟ اتنا ظلم تابی، جس کا میں نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ چند لمحے رک کے میرا چہرہ دیکھنے لگی اور پھر سے رونے لگی۔ یا اللہ، مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی؟ میں مر کیوں نہیں جاتی؟ اتنا ظلم سہ کے بھی میں زندہ ہوں، اتنی سخت جانوں کیا میں؟ اس نے ہتھیلی پھیلا کے مجھ سے سوال کیا۔ بس کر زینب، بس کر، خدا کے واسطے۔ میں بے اختیار رونے لگی۔ تو مجھے چھوڑ کے کیوں گئی تھی تابی؟ تو نہ جاتی، تیرے آسرے پہ تو میں اس صفاق حویلی میں زندگی کے دن پورے کر رہی تھی، تو نے بھی کڑے وقت میں میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تیری حالت کا ذمہ دار کون ہے زینب؟ تو مجھے صرف یہ بتا۔ میں نے اس کے بال سمیٹ کر دوپٹہ اس کے سر پر اڑھایا۔ اس کے اشک اپنی ہتھیلیوں سے صاف کرتے ہوئے میں وہاں سے اٹھ گئی۔ کون ہو سکتا ہے تابی؟ تو اتنی بھولی تو نہیں ہے؟ میں مٹھیاں بھینچ کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تم کب آئیں لاہور سے؟ میں دونوں ہاتھوں میں سر گرائے جھولے پر بیٹھی زینب کے متعلق سوچوں پہ ہلکان ہو رہی تھی جب ارمغان میرے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ 2 گھنٹے پہلے، میں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ایڈمیشن ہو گیا تمہارا؟ زینب کو کیا ہوا ہے ارمغان؟ میں نے یکدم اس کے چہرے پر نگاہیں ڈال کے سوال کیا۔ کیا ہوا ہے زینب کو؟ اتنے انجان مت بنو۔ خدا میں ابھی شہر سے آیا ہوں، کیا ہوا ہے اسے؟ وہ تشویش سے کہتے ہوئے میرے سامنے بینچ پر بیٹھ گیا۔ بتاؤ نا، کیا ہوا ہے اسے؟ مجھے معلوم ہوتا تو تم سے کیوں پوچھتی؟ تو اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ کیا ہوا ہے؟ طبیعت خراب ہے اس کی۔ زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر… طبیعت نہیں، اس کا مقدر خراب ہے، میں نے دکھ سے کہا تھا۔ تو پھر کیا؟ تمہارے چاچو نے اسے زبان بند رکھنے کی دھمکیاں دی ہوں گی، میں جانتی ہوں اس کی فطرت کو۔ میں زینب سے کچھ اگلوا نہیں سکی ہوں۔ اوہ، تم مجھے کیوں کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہو؟ وہ چڑ کے بولا تھا۔ تم میرے منہ مت لگو تو بہتر ہے، میں پہلی شدید غصے میں ہوں۔ تو وہ تو تم ہر وقت ہی رہتی ہو، اس میں نئی بات کیا ہے؟ تم یہاں سے جاؤ گے یا میں اٹھ کے چلی جاؤں؟ میں کہنے کے ساتھ ہی اٹھ گئی تھی۔ نہیں، تم بیٹھو، میں چلا جاتا ہوں، تمہیں تو میری شکل دیکھ کے ہی… وہ بڑبڑاتے ہوئے اندر چلا گیا۔ مجھے حویلی آئے 4 گھنٹے سے زائد ہو گئے تھے۔ زینب کو روتے دیکھ کر میری حالت عجیب ہو گئی تھی، اس لیے میں بھی اپنے کمرے میں قید ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جب زینب کی حالت کچھ سنبھلے گی تو وہ مجھے خود ہر بات بتا دے گی۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بات کس نوعیت کی ہے، لیکن 4 گھنٹے بعد بھی جب زینب میرے پاس نہ آئی تو میں پھر سے زینب کے پاس چلی آئی۔ زینب، میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے اس طرح سے تجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے میں نے آزردگی سے اس کا زرد چہرہ دیکھا۔ قسمت پر کسی کا کیا زور تابی؟ تو کیوں خود کو الزام دیتی ہے؟ یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ سارا گاؤں مجھ پر تھو تھو کر رہا ہے، سب میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ میں خود مرنا چاہتی ہوں پر موت اتنی آسانی سے کب ملتی ہے؟ وہ سیاہ چادر اپنے وجود کے گرد مضبوطی سے لپیٹے دھیرے سے بولی تھی۔ دیکھ، جب تک تو مجھے اصل بات نہیں بتائے گی مجھے حقیقت کا اندازہ کیسے ہوگا؟ میں جانتی ہوں تو غلط نہیں ہو سکتی، مجھ پہ اندھا اعتماد ہے، پر بات ہوئی کیا ہے یہ تو بتا مجھے۔
ताबी मेरी बात सुनो। मैं ज़ैनब के जवाब की मुंतज़िर थी जब अरमगान ने अचानक वहां आकर मुझे हाथ से पकड़ के उठाने की कोशिश की। ये क्या बदतमीज़ी है? मुझे बेहद गुस्सा आया था उसके तर्ज अमल पे। 1 मिनट, बाहर आकर मेरी बात सुनो प्लीज़। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैंने हाथ छुड़वाने की कोशिश की मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। कभी किसी की बात सुन भी लिया करो। उसने सख्त लहजा इख्तियार करते हुए मुझे पाए बाग में खींच लिया। तुम अपने कमरे में चलो फौरन। वो अब मुझे हवेली के पिछले तरफ खींच रहा था। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। मैंने कहा ना अपने कमरे में जाओ तुम, बाकी बात बाद में होगी। वो मुझे सीढ़ियों के करीब लेके जा रहा था। मैंने पूरी कुव्वत से जोर लगाकर अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया और दोबारा ज़ैनब के पास जाने की गर्ज से भागने लगी। लेकिन वो गाफिल नहीं था मुझसे। उसने लम्हा ज़ाया किए बगैर मेरा हाथ फिर से पकड़ लिया। तुम्हें खुदा का वास्ता है अपने कमरे में जाओ इस वक्त। उसके मुल्तजी लहजे में कुछ ऐसा था कि मैं ठिठक के उसे देखने लगी। क्या हुआ है? तुम इस तरह से क्यों कह रहे हो? मैं किसी कद्र कमज़ोर पड़ गई। किसी वजह से कह रहा हूं ना। तुम चलो ऊपर और ऊपर जाकर अपना कमरा बंद कर लो। तुम कुछ बताओ तो सही मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? परेशान तुम मुझे कर रही हो। मैं उसके साथ खींची चली आ रही थी। उसका इल्ज़ाम सुनकर मैं तड़प गई। मैंने कभी तुम्हें परेशान नहीं किया। फिर तुम क्या कर रही हो? ये साई की तरह तुम्हारा ताकुब करता हूं मैं ज़माने के सर्दो गर्म से तुम्हें बचाना चाहता हूं और तुम अपने साथ साथ मुझे भी मुसीबत में डाल देती हो। तो तुम्हें किसने कहा है ताकुब करने का? मैंने तो नहीं कहा। ये दिल है ना? उसने उंगली पे सीने की तरफ इशारा किया। काश ये भी तुम्हारी तरह कठोर और बेहिस होता। इसने मुझे बांध रखा है तुम्हारे वजूद से, वरना इरमगान हिजाजी कभी किसी की परवाह नहीं करता। जैसे मैं जानती नहीं हूं तुम्हें। तुम्हारी चमचागिरियों से नावाकिफ नहीं हूं मैं। तुम अहमद शाह हसन के पालतू, बस। उसने हाथ उठा के इतनी सख्ती से कहा कि मैं गंग हो गई। बहुत कर चुकी तुम बकवास, अभी खामोश होकर यहाँ बैठो। मुझे कुर्सी पर धकेल के वो लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। बदतमीज, बेहूदा। मैं महज यही कह सकी और तभी मुझे ख्याल आया कि उसने अपनी बातों में मुझे ऐसा उलझाया कि मैं असल बात से तो ध्यान हटा बैठी। मैं तीर की तरह उठी दरवाजे की तरफ आई तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैं सन्नाटे की कैफियत में रह गई। मुझे इस तरह से कैद क्यों किया गया है? मैंने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ सब बहरे हो चुके थे गालिबन। और फिर वो चली गई। कब, कहाँ, मुझे नहीं पता। ताबी फारूकी जो खुद को बहुत मजबूत समझती थी, भुरभुरी मिट्टी की दीवार की तरह ढह गई, अपनी ज़ात में दफन हो गई। जिसे महसूस होता था कि ज़ैनब अमीन के बग़ैर उसकी ज़ात अधूरी है, वो उसके बग़ैर भी मुकम्मल थी। वक्त ने रफ्ता रफ्ता एहसास दिलाया कि कोई किसी के बग़ैर अधूरा और नामुकम्मल नहीं होता। ये महज किताबी बातें हैं। ज़ैनब से मेरा राब्ता ख़त्म हुए 6 महीने से ज़ायद हो गए थे और मैं उसके बिन जी रही थी। जीने पर मजबूर थी। मुझे उसके ना होने से ज़्यादा यह एहसास रुलाता था कि मैं उसके लिए कुछ भी न कर सकी। मैं उसके शफाफ दामन को मैला होने से ना बचा सकी। हालांकि मैं ऐसा कर सकती थी, लेकिन अरमगान हिजाजी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए कि मैं इस मामले से अपने आप को दूर रखूं। मैं जानता हूं ताबी, तुम्हारे दिल पे क्या क़यामत गुजर रही है इस वक्त, लेकिन प्लीज़ अपनी इज्जत के लिए खामोशी इख्तियार कर लो। हाँ, तुम तो ऐसे ही कहोगे ना। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है इससे? तुम्हारी रगों में भी तो वही खून दौड़ा है ना। ताबी, प्लीज़ हर शख्स को एक जाविये से मत देखा करो। तुम मेरे लिए क्या हो ताबी, ये मुझसे बेहतर कोई जान भी नहीं सकता। लेकिन तुम मेरी बात पर ठंडे दिल और दिमाग से गौर करो। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। पहले भी मैंने तुम्हारा साथ दिया था, अभी भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो बगौर मेरी आंखों में देख के कह रहा था। मुझे यकीन तो था कि ये आंखें झूठ नहीं कह सकती, फिर भी मैं कदरे ख़ाइफ थी। इस वक्त तुम्हारी अपनी पोजीशन कुछ कम नाजुक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। तुम अकेली हो, किसी की हिमायत हासिल नहीं है तुम्हें। मेरा मालिक मेरे साथ है अरमगान। बचपन से मैंने अल्लाह के सिवा किसी को मदद के लिए नहीं पुकारा। मुझे उसकी हिमायत हासिल है। वो मुस्कुरा दिया। इस बात से किसे इनकार है, लेकिन अल्लाह भी मसलिहत को पसंद करता है। इसमें क्या मसलिहत है? देखो ताबी, ज़ैनब को मैं खुद इंसाफ दिलाना चाहता हूँ, तो मुझे जो भी समझो, लेकिन मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ जितना तुम समझती हो। अभी तुम मेरी बात पर अमल करो। अभी इस मौजू को ख़त्म कर दो, क्योंकि तुम चाचू से बखूबी वाकिफ़ हो। वो कभी तुम्हें इतनी इजाज़त नहीं देंगे कि तुम उन पर हाथ डालो। उनके हाथ बहुत लंबे हैं। उनके हाथ कानून से लंबे नहीं हैं। मैं फुंकारी। मैं लाहौर की अदालत में मुकदमा ले जाऊंगी। कौन सा मुकदमा? ज़ैनब के इग़वा का मुकदमा, उस पे तशद्दुद का मुकदमा। और मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं तुम पर एतबार नहीं करती। ठीक है,
ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے بھی تمہیں اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ابھی تم خود اسٹوڈنٹ ہو، کسی مقام پر پہنچنے کے لیے تمہیں وقت درکار ہے، اور اگر تمہیں جینے کی خواہش ہے تو اس خواہش کو یہیں دفن کر دو۔ تمہارا مطلب ہے زینب؟ ہاں، کیونکہ اس میں سراسر نقصان ہے تمہارا۔ جب وہ وقت آئے گا کہ تم ان کے مقابل کھڑی ہو سکو تو پھر تم گڑے مردے اکھاڑنا چاہو تو اکھاڑ لینا۔ تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ مگر میں اسی پل سونیا کو روش پہ آتے دیکھ کے میں خاموش ہو گئی۔ غنی، تم کتنی دیر سے یہاں بیٹھے وقت ضائع کر رہے ہو؟ جب میں نے تم سے شاپنگ کا کہا تھا تو تمہیں بہت ضروری کام یاد آ گئے تھے۔ اس نے آتے ہی طنز کا نشتر اچھالا۔ میں تابی سے ضروری بات کر رہا تھا، وہ بات ادھوری رہ جانے کی وجہ سے جزبز ہو رہا تھا۔ اچھا، ایسی بھی کون سی ضروری بات ہو رہی تھی؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ تمہارے مطلب کی نہیں ہے، اس نے کہا، اور میں خود کو غیر اہم محسوس کرتے ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ ارمغان مجھے جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا وہ بخوبی مجھے سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے چپ سادھ لی، اور پھپھو نے تو شکر ادا کیا کہ میری 9 گز لمبی زبان اندر ہو گئی۔ میں نے اپنا تعلیمی سلسلہ برقرار رکھا۔ آج کل میں ایم فل کر رہی تھی۔ وہ تپتی جولائی کی ایک گرم دوپہر تھی جب زینب کی پہلی بد دعا نے عرش کا تختہ ہلایا۔ جانے یہ کیا تھا، مگر احمد شاہ حسن پر فالج کے حملے نے اس کی اکڑ، غرور، تمنکت سب چھین لیا۔ وہ ہسپتال کے ایک کمرے میں ایک ناکارہ وجود کی طرح پڑا رہ گیا۔ اس سے اگلے ہی ماں سونیا، جو یونیورسٹی ٹرپ پہ شمالی علاقہ جات گئی، اس کی ویگن کو حادثہ پیش آنے کی وجہ سے وہ موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئی۔ میں خاموش تھی اور آسمان والا فیصلے کر رہا تھا۔ چھوٹی اور لاڈلی بیٹی کی لاش گھر پر آنے پر وہ کہرام بپا ہوا کہ پھوپھو نیم پاگل سی ہو گئیں۔ ان کی زبان جو ہر وقت شعلے اگلتی تھی اب گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ میں ان دنوں ہر احساس سے آری اپنے امتحانات کی فکر میں گرداں تھی۔ اس وقت بھی میں کتاب گھٹنوں پر رکھے سیب کترنے میں مشغول تھی جب گرے کاٹن کے کلف زدہ سوٹ میں ارمغان جانے کس لمحے میرے بائیں طرف آ کر بیٹھ گیا۔ کب ہے تمہارا پیپر؟ اس نے یوں ہی بات شروع کرنے کی غرض سے پوچھا۔ منگل کو۔ ختم کب تک ہوں گے؟ 14 تک۔ تیاری کیسی ہے؟ جیسی ہونی چاہیے۔ میں نے کتاب سائڈ پر رکھ کے کانگیں نیچے لٹکائیں۔ تم کبھی اچھے موڈ میں بھی ہوتی ہو؟ اس نے گردن گھما کے مجھے دیکھا۔ نہیں، عجیب لڑکی ہو تم۔ جانتی ہوں میں۔ اور کچھ؟ پھر بھی اچھی لگتی ہو۔ وہ آلووی چمک آنکھوں میں لیے مہویت سے مجھے تک رہا تھا۔ میں نظریں چرا گئی۔ یہ بھی پرانی بات ہے، تو تم کوئی نئی بات کر لو۔ مجھے نہیں آتی۔ دوستی کر لو مجھ سے۔ تو دشمنی کب تھی؟ بے ساختہ میرے لبوں سے پھسلا۔ اچھا، واقعی مجھے ضرورت نہیں ہے تم سے دوستی کی، تو پھر محبت کر لو۔ بکواس بند کرو، اس نے بے اختیار کہا لگایا۔ کتنے عرصے بعد میری سماعتوں میں کسی ہنسی کی آواز گونجی تھی اور بے حد اچھا محسوس ہوا۔ میرا دل چاہا وہ اسی طرح ہنستا رہے، لیکن پھر میں خود ہی گھبرا گئی۔ میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا۔ تمہاری باتوں پر مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ کہا نا، محبت کر لو۔ تم کیا مجھے پڑھنے دو گے؟ میں نے کب منع کیا ہے؟ تو اپنی تشریف لے جاؤ یہاں سے تاکہ میں کچھ پڑھ سکوں۔ چلا جاتا ہوں۔ ویسے میں تمہیں ایک بات بتانے آیا تھا۔ مجھے تمہاری کسی بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اچھا، ایسی بات ہے تو یوں ہی صحیح۔ وہ ہاتھ جھاڑ کے کھڑا ہو گیا۔ مجھے ذرا بھی تجسس نہیں ہوا۔ میں نے زینب کو دیکھا تھا کل۔ اس نے میری سماعتوں میں بم پھوڑا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں بے یقین تھی۔ میرا خیال ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، اور کم از کم تم سے تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے گردن موڑ کی بغور مجھے دیکھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے بڑھ گیا۔ ارمغان، میں نے پکارا، لیکن اس نے سنا ہی نہیں۔ تمہیں پتا تھا نا کہ میں کتنی بے تاب ہو جاؤں گی یہ خبر سن کے، اور پھر بھی تم پوری بات بتائے بغیر چلے گئے۔ وہ اسی دن لاہور چلا گیا تھا اور پھر پورے 2 دن کے بعد واپس آیا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں اس کے انتظار میں دن کیا لمحے گن رہی تھی۔ چلو، کسی بہانے تم نے مجھے یاد تو کیا ہوگا۔ وہ کتنا بے نیاز بن رہا تھا۔ کہاں دیکھا تھا تم نے زینب کو؟ کیسی ہے وہ؟ میں دوسرے گاؤں گیا تھا اپنے ایک دوست کے والد کی وفات پہ۔ وہ وہیں آئی ہوئی تھی۔ پہلے تو میں اسے پہچان نہیں پایا۔ اس نے پہچان لیا تھا مجھے، پھر حال احوال پوچھا میرا، اور میں تیزی سے کھڑی ہو گئی اور تمہارا ذکر کر کے رونے لگی۔ پلیز مجھے اس کے پاس چلو، پلیز پلیز ارمغان۔ میری آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی۔ پھر کبھی جانا ہوا تو لے جاؤں گا، پلیز گنی۔ میں نے بے اختیار آگے بڑھ کے اس کا بازو چھوا۔ یہ قطعی غیر اختیاری عمل تھا۔ جہاں وہ ٹھٹکا میں بھی اپنی جگہ کھجل سی ہو گئی۔ غنی، اس نے دھیرے سے اپنا نام دہرایا۔ میں بہت بچپن میں اسے یہ کہا کرتی تھی۔ پھر کہو تابی، پھر سے کہنا، مجھے زینب کے پاس لے چلو غنی۔ ٹھیک ہے، چلو ابھی چلتے ہیں۔
وہ یقیناً بہت خوش تھا، تبھی فوراً تیار ہو گیا۔ کیا واقعی ابھی؟ ہاں، میں گاڑی نکال رہا ہوں، تم چادر لے آؤ، میں بس ابھی آتی ہوں۔ مجھے یقین نہیں تھا وہ اتنی آسانی سے مجھے زینب سے ملوانے لے جائے گا۔ میں بے حد خوش تھی۔ زینب سے ملنے کا تصور اتنا خوشکن تھا کہ میں اس دن اس کی ہر فضول بات چپ چاپ سنتی رہی۔ تابی، وہ مجھے دولت کا، جائیداد کا لالچ دیتا تھا، کہتا تھا تجھے حویلی کی مالکن بنانا چاہتا ہوں۔ تجھے پتہ ہے معاشرے میں طوائفیں یوں ہی نہیں جنم لیتی، انہیں احمد شاہ جیسے بے ضمیر آدمی مجبور کرتے ہیں۔ جن کے اپنے آنگن میں بیڑیاں ہوں، وہ دوسروں کے گھر پر پتھر کیوں اچھالتے ہیں؟ عجیب سا سوال پوچھا تھا اس نے۔ میں چپ رہی، کہتی بھی کیا؟ جس دن تو گئی اس دن مجھے لگا وہ کسی بھی لمحے آ کر مجھے دبوچ لے گا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، تجھ سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ اسی روز مجھے پتہ چلا کہ چاچا اکرم الہی جو ویگن کے اڈے پر ملازم تھا وہ لاہور جا رہا ہے۔ مجھے اور کچھ نہ سوجھا تو میں نے جلدی سے تیرے نام خط لکھ کے اس کے نواسے کو بھیجا کہ وہ تجھ تک میرا رقعہ پہنچا دے۔ میں نے اس خط میں احمد شاہ کی غلاظتوں کی داستان لکھی تھی۔ وہ آیا تو میں نے خط اسے حفاظت سے تجھ تک پہنچانے کا کہا، مگر شاہ عاصم کو پتہ چل گیا۔ وہ پہلے سے ہی خار کھائے بیٹھا تھا، زخمی سام کی مانند پھنکارتا ہوا وہاں آیا۔ میری روح فنا ہو گئی تھی اسے دیکھ کے۔ عاصم کے چہرے کا بھی رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ احمد شاہ کو دیکھ کے وہاں سے بھاگا تو اس کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا۔ اس بیچارے نے گھبرا کے وہ خط ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دیا۔ احمد شاہ کے پالتو کتے عاصم کو پیٹ رہے تھے اور وہ مجھے۔ اس نے انتہائی گندے الزامات لگائے تھے مجھ پر۔ اس نے کہا کہ میں نے تو پہلے بھی ان دونوں کو کئی بار رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، سمجھایا بھی ہے، لیکن یہ باز نہیں آتے۔ وہ 18 سال کا معصوم لڑکا تھا اور وہ بری طرح سے پٹ رہا تھا، اور میں تو اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو سن کر غش کھا گئی تھی اور تماشائی تماشا دیکھتے رہے۔ میں نے مرنے کی بہت کوشش کی لیکن بچ گئی۔ کاش میں مر جاتی تابی، کاش۔ وہ رو رہی تھی اور میرے بھی آنسو کب رک رہے تھے۔ پھر اس نے مجھے حویلی سے نکلنے کا حکم دیا۔ میں کہاں جاتی تابی ماں، میرا کون تھا اس دنیا میں؟ مجھے تو کوئی راستہ بھی نہیں آتا تھا اور تو بھی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ارمغان نے مجھے کہا کہ میں اپنی زبان بند رکھوں، وہ تیری بھلائی چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تو احمد شاہ کے مقابلے پر آئے اور وہ تیرے ساتھ بھی کچھ غلط کرے۔ ارمغان مجھے میرے نام نہاد مامے کے گھر چھوڑ گیا، جو آج میرا شوہر ہے۔ ململ کے دوپٹے سے آنکھیں رگڑتے ہوئے اس نے میری طرف دیکھا۔ حمید کی پہلی بیوی مر چکی تھی، اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں مجھ سے بڑی ہیں اور میں ان کی ماں ہوں۔ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرائی۔ تابی، مقدر کتنا رلاتے ہیں نا، نصیب برے ہوں تو انسان رل جاتا ہے۔ میں خود کو بہت سخت جان سمجھتی تھی، مگر میرا وجود بہت کھوکھلا نکلا۔ مجھے کینسر کی بیماری ہے، دماغی کینسر۔ کیا؟ میں چیخی۔ زینب پلیز ایسا مت کہو۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی تابی، اور پھر مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں ہے۔ میں نے اتنا برداشت کیا ہے زندگی کو کہ اب اس بیماری سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تھوڑے سے ہی دن رہ گئے ہیں زندگی کے، میں تو موت کا انتظار کرتی ہوں۔ زینب، کینسر کا علاج ہے، تو چل میرے ساتھ چل، لاہور چل، میں تیرا علاج کرواؤں گی۔ مجھے جی کی کیا کرنا ہے تابی؟ کس کے لیے زندہ رہوں، کس کے لیے جیوں؟ اس زندگی سے بہتر تو یہی ہے نا کہ میں مر جاؤں۔ ایک بات کہوں تابی، برا تو نہیں مانے گی؟ تم 4 برس مجھ سے دور رہ کے یہ بھی بھول گئی کہ میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مناتی؟ ہاں جانتی ہوں، لیکن وہ رکی۔ تابی، تو ارمغان کا ہاتھ تھام لے، وہ تیرے بخت کا ایسا ستارہ ہے جو تیری تقدیر بدل دے گا۔ تو جانتی ہے زینب، ہاں میں جانتی ہوں کہ وہ احمد شاہ کا بھتیجا ہے اور تو اسے اسی وجہ سے پسند نہیں کرتی، پر وہ تجھ سے محبت کرتا ہے تابی۔ حویلی میں وہ تیری خاطر رہتا ہے، اس نے ہمیشہ تیرا ساتھ دیا، تجھے دھوپ سے بچائے رکھا۔ وہ ایک درخت کے مانند ہے تیرے لیے، تیرے سارے دکھ بانٹ لے گا، سارے آنسو چن لے گا۔ میری بات پر غور ضرور کرنا، میں اس سے ہارنا نہیں چاہتی۔ میرا لہجہ کمزور تھا۔ پگلی، اس ہار میں جیت ہے تیری، آزما لے میری بات کو۔ اس نے مجھے گلے لگایا تو پھر سے رو دی۔ امتحانات کے بعد میں زینب سے دوبارہ ملنے کے لیے جانا چاہتی تھی، جب ارمغان میں مجھے خبر دی کہ زینب 2-3 دن پہلے اس دنیا سے جا چکی ہے، اور میں ششتر رہ گئی۔ کیا وہ صرف ایک بار مجھ سے ملنے کے لیے زندہ تھی ابھی تک؟ اس قصے میں سب سے بدنصیب زینب تھی، نہ جانے کیوں کوئی خوشی اس کا مقدر نہ بن سکی۔ کچھ لوگ بدقسمتی سمجھتے ہیں خود کو، لیکن ایک وقت آتا ہے جب ان کی قسمت کا پانسا پلٹ جاتا ہے، تقدیر اپنے مہرے تبدیل کر دیتی ہے۔ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ تا عمر قسمت کی بساط پر بازیاں جیتتے رہتے ہیں۔ ہار کبھی ان کا مقدر نہیں بنتی، وہ تم جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے ارمغان کی طرف دیکھ کر کہا تھا،
میری زندگی کی سب سے بڑی اور اہم ترین بازی تو تم ہو، تمہیں تو میں ابھی تک نہیں جیت سکا۔ میں اس کی بات کو انسنی کر گئی۔ کچھ لوگ زینب کی طرح ہوتے ہیں، تا عمر بدنصیبی ان کے تعاقب میں رہتی ہے، امید اور خوشی کا کوئی جگنو ان کے دامن میں نہیں آتا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، میں ہمیشہ ٹھیک ہی کہتی ہوں، اتنی خوش فہمیاں اچھی نہیں ہوتی۔ تو کیا غلط کہتی ہوں؟ میں نے اسے گھورا تو وہ سہمنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، نہیں میڈم، میری اتنی جرت کہ میں آپ کو غلط کہوں؟ گڈ، تم یقینا اچھے شوہر ثابت ہو سکتے ہو، میں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، اور اس پہ تو شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تابی تم نے ابھی کیا کہا؟ جو تم نے سنا، میں نے مسکراہٹ دبائی۔ کیا واقعی؟ کیا تم نے وہ کہا جو میں نے سنا، یا میری سماعتوں کا دھوکہ ہے؟ پتہ نہیں۔ پلیز تابی سنجیدہ ہو جاؤ، میرا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے، میں کمزور دل کا بندہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میں اپنے الفاظ واپس لے لیتی ہوں۔ نہیں، میں نے ایسے کب کہا؟ اچھا ٹھہرو، میں پہلے یقین کر لوں۔ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے اچنبھا ہوا۔ میرا دل معمول کی رفتار سے زیادہ تیز دھڑک رہا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ تم؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کیاری میں جھک کے ادھ کھلے گلاب کی سرخ کلی توڑی اور میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میڈم، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ گلاب کی ادھ کھلی کلی میری طرف بڑھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ نہیں، میں نے ہنستے ہوئے گلاب کی کلی تھام لی تھی۔ وہ فرط مسرت سے خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ تابی، کاش تم جان سکو کہ آج تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے نوازا ہے۔ بے حد شکریہ تابی۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی صاف کر رہا تھا، اور میں حیرت سے بت بنی بیٹھی تھی۔ میں زندگی بھر تمہارے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ میرے لب لرزے تھے۔ یہ وقت بتائے گا تمہیں۔ وہ ڈوبتے سورج کی افق کو نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور میں اس کی آنکھوں میں تیرتی محبت کو۔ آج کی شام کا آغاز کتنا افسردہ ہوا تھا، اور انجام شاید اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے۔